تینوں میں عدل رکھتا ہو، ایک کو کھلا رہا ہے چیز سے زیادہ محبت ہے اور دو کے ساتھ، تو یہی معاملہ پوری فیملی کے حوالے سے ہے کہ فرمایا دولت بھی ہے، سکن بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اب یاد رہے تعداد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، لیکن اسلام نے دوبارہ بیان کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ تعداد متعین نہیں تھی۔ لوگ جو ہیں 100 بیویاں بھی رکھتے تھے، 10 بیویاں بھی رکھتے تھے اور عدل و انصاف بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کا بہت زیادہ ظلم یہ تھا کہ جس سے وہ نکاح کرتے تھے تو ان میں سے جس کو چاہتے تھے اس کے ساتھ عدل کرتے اور باقیوں کو معاملہ کرتے تھے، یعنی طلاق بھی نہیں دیتے تھے، ملنے بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنا زیادہ وہ ظلم، ایک طرح سے بیوہ جیسی صورت تو عورت جو ہے اختیار کرتی، ایسا حال کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے تعداد بھی متعین کی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض قرار دیا۔ یاد رہے بیوی کے حقوق فرض ہیں۔ یورپ کی لاتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رکھنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی۔ البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی بھی پوچھ نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا جس سے تمہارا نکاح ہو جائے اسی سے تمہارا تعلق ہے اور کسی عورت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی اس کا شکار ہے، جو کہتے ہیں کہ بیوی تو ایک ہی ہو لیکن باہر جو ہے تعلقات بنا لیے جائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی پکڑ کی ہے۔ اب آ جائے دوسرا معاملہ جو کہ عورتوں کے حوالے سے ہی بیان ہوا۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، نہ صرف عورتوں بلکہ ہر ایک فرد کے حوالے سے۔ پہلے یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم ایسے اس عورت کو کیسے مان دے دیں کہ جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے طاقت تو ہے ہی نہیں، لہٰذا نہ ہمارے ساتھ کر سکتی ہے، نہ کام کاج کے لیے دور جا سکتی ہے، نہ کاروبار کر سکتی ہے، لہٰذا اس کو ہم وراثت نہیں دیں گے۔ ان کا اپنا ذہن تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ یاد رہے قرآن مجید نے مرنے والے کی وراثت کو خود بیان کیا ہے کہ اس میں اگر شوہر مرا ہے تو بیوی کا کیا حصہ ہے، اس کے ماں باپ کا کیا حصہ ہے، اس کی اولاد کا کیا حصہ ہے، اسی کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اگر اس سے ذرہ برابر بھی کسی نے کسی کا مال یا کچھ ذرہ برابر بھی زیادہ رکھا تو وہ دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ مال اس کو راز نہیں آتا، وہ چیز اس کو کسی بھی طریقے سے دنیا میں جینے کے لائق نہیں چھوڑتی، جہاں تک کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا حق بیان کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کس کس طریقے سے وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اب قربان جائیے، اب قرآن گھر کے اندر گھس رہا ہے، یعنی کہ گھر کے اندر کے حالات کو بیان کر رہا ہے۔ کیا چیز رہ گئی قرآن میں؟ آج ہم نے ڈھونڈنا چھوڑ دیا، دیکھنا چھوڑ دیا۔ بیان ہوا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی کہ ایک تیسرے رکوع کے اندر سورہ نساء کے گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے چند بنیادی ہدایات کی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت فرمایا، پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ گھر میں
حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ صرف مرد کو حاصل ہے. ذرا غور کیجیے گا، حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور اختلاط سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب ایک اور بات بھی یہاں سمجھائی گئی، اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دیا جائے، بلکہ وہ جو حاکمیت ہے اس حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر کو لے کر چلنے والا ہو. آج کل کے حاکم کی طرح ہے جو لوٹ کر کھا رہے ہیں اور رعایا کا بیڑا غرق ہے. فرمایا اس کا تعلق جو ہے شریعت کے ساتھ ہی ہے. جس طرح شریعت حاکم بنایا کرتی ہے اسی طرح ہے کہ وہ گھر کے ایک ایک فرد کو لے کر چلنے والا ہو، وہ راعی کی طرح ہو اور اس کے گھر والے اس کی رعیت کی طرح، یعنی کہ وہ تمام گھر والوں کو لے کر کھلانے والا پلانے والا ہو. دوسری ہدایت فرمایا، دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج ہو، نافرمان ہو، یہاں تک کہ سرکش ہو، تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں بھی قرآن نے بیان کی ہیں. قرآن جائیے، فرمایا پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے. حد کر دی جائے اس معاملے میں کہ اسے سمجھایا جائے. آج کو لوگ فائل کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا اس معاملے میں پہلی تدبیر یہ ہے کہ سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے. دوسرا فرمایا اگر بعض و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی کچھ اختیار کر لی جائے. کنارہ کشی تھوڑی سی اس سے دوری اختیار کر لی جائے. فرمایا اگر اس سے بھی کام نہ ہو تو اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، سختی کی جائے، حد کے اندر رہتے ہوئے. فرمایا یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں. اب یہ نہیں کہ بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ شاید دیہاتیوں کے لیے ہے، شاید یہ فلانی قوم کے لیے ہے، شاید یہ جنگلیوں کے لیے ہے. نہ، قرآن ہر کسی سے مخاطب ہے. قرآن جو خطاب کرتا ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے نہیں ہے، فلانے کے لیے، بلکہ ہر شخص کے لیے ہے. اسلام میں ہر عورت کے ساتھ سختی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کے ساتھ سختی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو. اور ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو سختی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن اس ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی تک لگاتے ہیں اور ان کی اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسلام اتنا زیادہ کسی کو سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ وحشیانہ طریقے کے اندر انسان جو ہے انداز اختیار کر جائے. یہ تو تھی ایک اور بات. اب آگے خاندان کو بہتر بنانے کا نظام بھی قرآن بیان کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں تو گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدبیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے. سمجھا؟ یعنی کہ کیا فرمایا گیا؟ یہاں یہ فرمایا گیا اگر چاہتے ہو تمہارا خاندان ایک رہے تو تمہیں ہر چیز میں رحم دلی سے معاملہ پیش کرنا ہے. یعنی کہ فرمایا احسان کرتے ہو، یعنی انسان کی سمجھ میں احسان کر رہا ہوں. اگر خاندان کو جوڑے رکھنا ہے تو احسان کرتا ہے، رحم دلی دکھاتا ہے، عدل کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اپنے خاندان کو پوچھتا ہے، تو فرمایا وہ خاندان ایک رہے گا. قرآن نے سمجھایا ہے احسان کرتے رہو گے تو خاندان ایک رہے گا. یہاں تو یہ بات کی جاتی ہے جی ہم پوچھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، نہیں پوچھتے تو بگڑ جاتے ہیں. فرمایا ہاں اسی طرح کرو، اگر جوڑے رکھنا ہے گھر کو تو فرمایا اس طرح کرتے رہو گے تو خاندان تمہارا ایک رہے
مثال کے طور پر مثال بھی سمجھائی گئی. فرمایا جو کعبے کا جن کی چابیاں تھیں کعبے کی جن کے پاس فتح مکہ کے موقع پر ان سے وہ چابیاں لے لی گئی. وہ اہل اسلام میں سے نہیں تھے, اس وقت وہ کفر پر تھے, تو چابیاں لے لی گئی. اور کئی صحابہ کرام نے مسلمانوں نے یہ اظہار کیا کہ چابیاں ہمارے پاس آ جائیں خانہ کعبہ کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. فرمایا چابیاں جس کے پاس ہیں انہیں کو دے دی جائیں. لہٰذا جب چابی واپس ان کو لوٹائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر ان کے قلب میں اتنا اثر ہوا کہ وہ اسلام تک لے آئے اور اسلام سے جڑ گئے. یہاں یہ مثال علماء کرام کیوں پیش کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ احسان کرنے میں اگر کافر بھی ہو آپ کی طرف میں تو اس کے ساتھ احسان کرو. اگر تم احسان کرو گے تو کافر بھی اسلام لے آئے گا, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان گھر بنانا چاہتا ہے, انسان اپنا بنانا چاہتا ہے گھرانے کو, تو جب ہم اس کے ساتھ احسان پر احسان کرتے رہیں گے تو کافر بھی احسان کرنے پر مسلمان ہو جاتا ہے. جب اپنے کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ تو دل کے ساتھ جڑ جائے گا, وہ تو عشق کرنے لگے گا. تو لہٰذا اسی طرح خاندان بنتے ہیں اور اسی طرح خاندانوں کو جوڑا جاتا ہے. آگے ایک اور واقعہ قرآن مجید پیش کرتا ہے. چھٹے رکوع کے اندر بعض مفسرین نے جو آیت کریمہ آئی ہے اس کے شان نزول پر یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان یعنی کہ منافق تھا اور یہودی کا مقدمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں وہ فیصلہ فرما دیا. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. تو وہ منافق نہیں مانا, اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ یہودی نے کہا کہ ہم حضور علیہ السلام سے فیصلہ کرا چکے ہیں لیکن یہ منافق نہیں مانتا. آپ اندر گئے, تلوار نکالی اور اس منافق کا گلا کاٹ دیا, گلا اڑا دیا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یعنی کہ فرمایا اے آقا, اے محبوب, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مان لے. یعنی کہ انسان کی زندگی کا اصول بھی یہاں طے کر دیا گیا کہ ہم نے اپنے ہر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنا ہے, یعنی شریعت کے اندر کرنا ہے. جو ہمارا فیصلہ شریعت کے اندر ہوگا اسی میں ہماری لیے کامیابی ہوگی, ورنہ تو اگر ہمارا وہ فیصلہ شریعت کے اندر نہیں ہوا تو پھر ہماری کامیابی نہیں ہے, چاہے وہ گھر کے اندر کا ہو یا گھر کے باہر کا ہو, تو ہی ہمارا معاشرہ بہتر چل سکے گا. اگر ہم اپنے فیصلوں کو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کرتے تو اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی, اس میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی برکت ہی رکھے گا. آخری بات جو یہاں پر میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بہترین ہے, 13ویں رکوع میں ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد یہودی پر بہتان لگا دیا. غور سے سمجھیے گا, اس نے اور اس کی اقربا نے اپنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اپنی محبتانہ باتوں سے حضور علیہ السلام کو بھی متاثر کر لیا. قریب تھا کہ حضور علیہ السلام اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب, دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ آیت عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جاتی ہے دوستوں. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں یہ بات واضح کر دی آپ کتنی بڑے یعنی کہ درباروں میں بیٹھنے والے ہو,
یا درباروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ آپ رہنے والے ہوں، اگر آپ اسلام میں دھوکے بازی کریں گے یا اسلام کے خلاف کوئی بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کر لے گا۔ یہ آیت کریمہ اس منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نے چوری کرنے کے بعد یہودی پر الزام ڈال کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بیٹھا تھا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، ایسے نہیں چلے گی زندگی۔ فرمایا اگر تم نے کوئی دھوکے بازی کی ہوگی، تم جہاں بھی بیٹھنے والے ہو، جہاں بھی رہنے والے ہو، تمہارا درجہ جتنا آسمانوں پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پڑک کر تمہیں زمین پر مارے گا۔ تو لہٰذا اسلام میں ذرہ برابر کی ہوشیاری کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے اس کام کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے اس جرم کو قبول کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہی ہوا جب اس شخص کے جرم کو سامنے لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو واضح کر دیا، لہٰذا وہ مرتد ہوا، مرتد ہو کر مرا۔ تو یہ بات ہمیں سکھا دی گئی، اگر ہم اس طرح کے معاملات کریں گے تو ہم جہاں بھی بیٹھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر پھینکے گا، پھر ہمارے ایمان کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل اسلام میں ہوتے ہوئے اسلام کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے سماعت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے اور اسے آگے پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه